یہ لکھنؤ کا علاقہ وزیرگنج ہے، جہاں ایک سرکاری افسر سید ظہیر حسن نقوی کے گھر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ماں باپ پیار سے اس کا نام ضمیر حسن رکھتے ہیں۔ ضمیر کا نمبر 3 بھائیوں اور 3 بہنوں میں دوسرا تھا۔ گھر والے اسے پیار سے جمع میاں کہتے تھے۔ جو ہمارے کچھ کزنز ہماری عمر کے ہیں، ان میں ایک آدھ انڈیا میں ہیں ابھی، وہ اسی ان کی عرفیت سے ہی یاد رکھتے ہیں ان کو، تو وہ اب تک فون کرتے ہیں تو وہ جمع بھیا ہی کہہ کے ہم سے خیریت اور باتیں ان کی پرانی کرتے ہیں۔ مگر ضمیر کی پہچان اس کے نک نیم یا اصل نام سے نہیں بلکہ تخلص سے بنی، لیکن یہ مرحلہ ابھی دور تھا۔ وہ بہت مختلف تھا۔ جس ایج میں بچے شرارتیں کرتے ہیں، ضمیر بس چیزوں کو آبزرو کرتا۔ والدہ ذاکرہ تھی، اس لیے مرثیے، نوحے اور خطابت کی ٹریننگ گھر سے ہی شروع ہو گئی۔ دادا ذمہ دار تھے اور ابا سرکاری ملازم، اس لیے اس پر پیسے کمانے کی کوئی ذمہ داری نہ تھی، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ قدرت اس پر کتنی بڑی ذمہ داری ڈالنے والی ہے۔ وہ ذمہ داری کیا تھی آگے بتاؤں گا۔ فار ناؤ فوکس آن دی کڈ۔ ضمیر کی میموری بہت کمال تھی۔ جو ایک بار دیکھ لیا، پڑھ لیا، وہ کبھی نہیں بھولتا۔ شوق بھی نرالے تھے۔ اسے کھیلنے کودنے سے زیادہ شاعری لکھنا اور ڈرائنگ بنانا بہت پسند تھا۔ ایئر 4 یا 5 کی بات ہے، ایک پیٹرن اور مختلف چیزیں، کچھ ماڈل دیے گئے تھے، رکھے گئے تھے اسکول میں، اور مقابلہ ہو رہا تھا اور وہاں بنانا تھا۔ تو انہوں نے ایک انگور کی بیل بنائی تھی پینسل سے، اور اس کو کلر کیا تھا انہوں نے واٹر کلر سے۔ تو وہ ہمارے جو ماسٹر صاحب تھے ڈرائنگ کے، ان کو بہت پسند آیا۔ انہوں نے اس کو دیوار کے اوپر جو ہے وہ پیوست کر دیا اسکول میں، اور سب بچوں کو بلا کے دکھایا۔ تو چڑیاں اس کے اوپر آ کے وہ اس کو ریئل سمجھ رہی تھی، یعنی جو وہاں کے اوپر اسکول کے گراؤنڈ میں تھی۔ بھارت میں مصطفیٰ آباد قدیم عزاداری کے لیے بہت مشہور ہے۔ یہاں کی مجلس میں تاریخ، عقائد، اخلاق اور سیرت اہل بیت پر تفصیلی گفتگو کی جاتی ہے۔ یہاں کے لوگوں کو میر انیس سے خاص عقیدت ہے۔ مہمان نوازی اور عزاداروں کے باہمی احترام کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ ضمیر حسن کے دادا مصطفیٰ آباد کے ذمہ دار تھے، اس لیے لکھنؤ سے مصطفیٰ آباد آنا جانا لگا رہتا تھا۔ وہیں کی تہذیب کا رنگ ضمیر پر چڑھ رہا تھا۔ عزاداری سے اس کا لگاؤ بڑھ رہا تھا۔ اور ایک دوسرے ہمارے تایا تھے سید محمد رضی صاحب، تو وہ رضی صاحب جو ہیں وہ بچوں کو، ہم لوگوں کو وہاں قصبے میں مصطفیٰ آباد میں محرم کی مجالس کے بعد یا اس زمانے میں بلا کے وہ پڑھ کے اسٹائل بتاتے تھے کہ مرثیہ کی ادائیگی کس طرح کی جاتی ہے۔ تو ہمارا تو بچپنا تھا، جب ہم گزرتے تھے وہاں تو ہم لوگ بھاگ جاتے تھے کہ بھائی اب رضی صاحب پکڑ لیں گے اور یہ مرثیہ ہم کو سکھائیں گے۔ مگر علامہ صاحب ضمیر اختر نقوی صاحب کا یہ تھا کہ وہ بہانے سے صبح سے شام دوپہر جب انہیں موقع ملتا تھا وہ ان کے پاس پہنچ جاتے تھے اور گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے۔ یہ لکھنؤ کی تحسین مسجد ہے۔ لوگوں کا رش لگا ہوا ہے۔ آج پہلی محرم ہے، یعنی پہلی مجلس۔ اہل علم انتظار میں ہے کہ آج کون سا ذاکر کون سے موضوع پر بات کرے گا۔ اچانک مجمع سے 16 سال کا لڑکا نکل کر آتا ہے اور منبر پر بیٹھ جاتا ہے۔ سب حیران ہیں کہ یہ بچہ آج کی مجلس پڑھے گا۔ وہ تو کسی بڑے ذاکر کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ 1-2 اٹھ کر جانے لگے، مگر جیسے ہی اس بچے نے مجلس پڑھنا شروع کی، باہر والے بھی اندر آ کر بیٹھ گئے۔ اتنی سی ایج میں کیا آواز تھی، کیا انداز تھا، کیا قابلیت تھی۔ اس 16 سال کے بچے نے سینکڑوں کے مجمع میں اس کمال سے مجلس کی کہ ہر طرف سے واہ واہ ہونے لگی۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں، ضمیر حسن ہی تھا۔ اس مجلس کے بعد ضمیر حسن کی دھوم مچ گئی۔ لکھنؤ کے کونے کونے میں وہ مشہور ہونے لگا، اور یہی وہ وقت تھا جب ضمیر نے اپنی زندگی کا مقصد طے کر لیا۔ اس نے اپنی زندگی کو اہل بیت اور علم و ادب کے لیے وقف کرنے کا سوچ لیا۔ مگر ضمیر یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنا مقصد لکھنؤ میں حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے لیے اسے پاکستان جانا پڑے گا۔